قرآن میں واضح آیا ہے کہ ہر چیز کا سایہ ہے اور یہ سایہ اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتے ہیں. اب جب تک کسی چیز کے حوالے سے ایکسپشن نہ آ جائے قرآن و سنت میں، اس وقت تک آپ اس کے بارے میں کوئی ایکسٹرا آرڈنری کلیم نہیں کر سکتے. مثلا پسینے سے بدبو آتی ہے، یہ بات اپنی اصل میں درست ہے. اب جب تک ہمیں اس کے خلاف بات کے کلیم میں کوئی دلیل نہ مل جائے، ہم قطعاً ماننے کے لیے تیار نہیں کہ پسینے سے خوشبو آتی ہے. تو وہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے مبارک پسینے سے خوشبو آتی تھی اور صحابہ کرام اسے اپنے عطر میں ملا کے عطر کے طور پر استعمال کرتے تھے. اب جب یہ حدیث مل گئی تو اب ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے پسینے سے خوشبو آتی تھی. لیکن دلیل کس نے دی؟ جس نے روٹین سے ہٹ کے دعویٰ کیا. روٹین یہی ہے کہ چیزوں کے سائے ہوتے ہیں. اب جس نے روٹین سے ہٹ کے بات کرنی ہے نا، وہ دلیل دے گا کہ ہاں یہ حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام کا سایہ مبارک نہیں تھا. سایہ تھا، اس کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، وہ اپنی اصل میں. اگرچہ اس میں بھی مسند احمد میں اس حوالے سے ایک تفصیلی حدیث موجود ہے، لیکن اس کی ضرورت نہیں ہے. وہ ہم ویسے ہی لوگوں کو بتا دیتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے سایہ مبارک سے امہات المومنین نے نبی علیہ السلام کو پہچانا. لیکن یہ اگر معجزہ رسول اللہ کے حق میں ہوتا نا میرے بھائی، تو دنیا کی کوئی حدیث کی کتاب اس معجزے سے خالی نہ ہوتی، کیونکہ یہ بہت بڑا معجزہ تھا، روٹین سے ہٹ کے بہت بڑا معجزہ تھا. اگر بخاری مسلم نے یہ روایت کیا کہ نبی علیہ السلام کے پسینے سے خوشبو آتی ہے، بخاری مسلم نے یہ بھی روایت کیا کہ نبی علیہ السلام اپنی ان دو آنکھوں سے پیٹھ کے پیچھے بھی دیکھ لیتے تھے. اگرچہ آپ کے یہاں پہ آنکھ نہیں تھی، لیکن آپ کو، ہمیں تو 180 ڈگری بھی مشکل سے نظر آتا ہے، آپ کو 360 ڈگری کا ویژن پورا پیچھے تک ان دو آنکھوں سے نظر آتا تھا. یہ آپ کے ساتھ پرماننٹلی اللہ کی طرف سے ایک معجزہ اٹیچ تھا کہ نبی علیہ السلام پیٹھ کے پیچھے بھی دیکھتے تھے. یہ جب اتنی بڑی بڑی باتیں بخاری مسلم میں نبی علیہ السلام کے حوالے سے نقل ہوئی ہیں، تو یہ بات نقل کرتے ہوئے کوئی آر تھی؟ وہ جلال الدین سیوطی نے، جو نبی علیہ السلام کی وفات کے آلموسٹ 900 سال بعد آئے، 911 ہجری میں فوت ہوئے، ایک بے سند روایت نقل کر کے اس امت کو فتنے میں ڈال دیا. اور لوگ کہہ رہے ہیں جی وہ روایت موجود ہے، اور روایت کی سند مانگے تو سند کوئی بھی نہیں. آپ کے پاس تو پتہ نہیں کیا کچھ قرآن و سنت کے خلاف موجود ہے. جب ہم مسند احمد سے روایت پیش کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کا سایہ مبارک تھا، تو آئے شائیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ یہ ہمیں دینے کی ضرورت نہیں ہے، قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے. اس کے باوجود اس طرح کی چیزیں. تو گنبد خضرا کے حوالے سے اب میں ایٹ لیسٹ بریلوی علماء سے تو کہوں گا کہ معافی مانگیں پبلکلی آ کے. آپ نے یہ مشہور کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ بہرحال آپ کے کھاتے میں آپ کی عوام کو یہ پٹی پڑھائی، اور یقیناً کسی عالم دین نہیں پڑھائی ہے نا، دوسروں نے تو نہیں پڑھائی. پہلے تو کوئی انجینئر نام کا فتنہ دنیا میں موجود نہیں تھا جس نے ان کو یہ باتیں بتائی ہیں. یہ صدیوں سے آپ لوگ ہی بتا رہے تھے نا. تو آئیں اور معافی مانگیں کہ یہ آپ لوگوں نے جھوٹ کیوں مشہور کیا تھا کہ گنبد خضرا کا سایہ نہیں ہے. اوپر والی بلڈنگ میں تو سایہ نظر آتا تھا، اور نیچے بھی ایک اینگل پہ. اب یہ ویڈیو آ گئی ہے، انشاءاللہ ہم اس ویڈیو کو اپلوڈ کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج 9 مئی 2022 ہے اور منڈے کا دن ہے، اور یہ وقت تقریباً 3:50 ہوئے ہیں، اور اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں گنبد خضرا کا یہ سایہ ہے. بہت افسوس کی بات ہے کہ بر صغیر میں، پاک و ہند میں بہت سارے مسلمان ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں گنبد خضرا کا سایہ نہیں ہوتا ہے، اور انہوں نے اس کا عقیدہ بنایا ہوا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں تھا، جبکہ یہ بھی غلط ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی سایہ تھا، حدیثوں میں موجود ہے. اور ایسے ہی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ گنبد خضرا کا سایہ نہیں ہوتا ہے، جبکہ گنبد خضرا کا بھی سایہ ہے. دیکھ لیجئے آپ، بالکل تازہ ویڈیو ہے، بالکل تازہ. یہ آپ کو دکھا رہا ہوں، بالکل دیکھ لیجئے، اس کے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا ہے. یہ دیکھ لیجئے گنبد خضرا ہے، اور ایسے ہی آپ سیدھے آ جائیے نیچے، یہ گنبد خضرا کا سایہ ہے. صحیح ہے، آپ لوگ سامنے آئیے، میں آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں. ہاں میرے بھائی، گنبد خضرا کا سایہ ہے نا؟
ٹھیک ہے، بالکل آپ دیکھ رہے ہیں نا، ڈائریکٹ میں بنا رہا ہوں، گنبد خضرا بھی دکھایا ہوں اور گنبد خضرا کا سایہ بھی۔ اور بھائی آپ بھی آئیے، یہ گنبد خضرا کا سایہ ہے نا، یہ جو سایہ دیکھ رہے ہیں آپ گنبد خضرا کا ہے نا، صحیح ہے نا، آپ نے دیکھا ہے نا، دیکھیے پیچھے ہیں، ہاں یہ گنبد خضرا کا سایہ ہے۔ بھائی لوگ گواہی دے رہے ہیں، آپ یہ آئیے بھائی، یہ گنبد خضرا کا سایہ ہے، ہے نا، سایہ گنبد خضرا کا بالکل صاف نظر آ رہا ہے، اوپر دیکھیے گنبد خضرا ہے، صحیح ہے نا، کوئی انکار کر سکتا ہے؟ لوگوں کو یہ سایہ دکھاتے، گنبد خضرا دکھاتے، پھر بھی کہتے ہیں کہ نہیں یہ بناوٹی، ارے بناوٹی ہے، یہ اوریجنل دکھا رہا ہوں میں، اور دکھا رہا ہوں کہ یہ بالکل اصلی ہے۔ مشائخ یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اقدس کا سایہ نہیں تھا، اور اسی کے اوپر قیاس کر کے بعض لوگ کہتے ہیں کہ گنبد خضرا کا بھی سایہ نہیں ہوتا ہے، اس کا زمین پہ سایہ نہیں بنتا ہے، کیا حکم شرع ہے؟ دیکھیں یہ تو حدیثیں موجود ہیں، چاہے کوئی ان کو ضعف ان کا ظاہر کرنے کی کوشش کرے، لیکن بہر الفضائل کے باب میں اگر ضعیف حدیث بھی ہو تو معتبر ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس کا سایہ نہیں بنا کرتا تھا، اور اس میں حکمت بالغہ یہی نظر آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ منظور نہ تھا کہ حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سائے پہ کوئی اپنا گندا پیر ناپاک پاؤں رکھے، تو سرکار کے جسم اقدس کا سایہ بنتا ہی نہیں تھا۔ تو یہ تو ہے، حدیثوں سے معلوم ہے، موجود ہے، اگرچہ کوئی اس میں اختلاف کرے کہ ان حدیثوں پہ کلام کرے وہ الگ بات ہے، لیکن باقاعدہ مضمون موجود ہے، اور ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس کا سایہ نہیں بنتا تھا۔ لیکن گنبد خضرا کے بارے میں جو یہ دعویٰ ہے، یہ بھی اسی طریقے کے دعوے ہیں جیسے لوگ خیالی طور پر پہلے بنا لیتے ہیں، یا کسی نے ایک جگہ کسی اسٹیج پر اس چیز کو بیان کر دیا، پھر وہ چیز معروف ہوتی چلی گئی اور وہ لوگوں نے اس کو ہی حقیقت سمجھ لیا۔ ایسا ہرگز نہیں ہوتا۔ آپ مطلب انٹرنیٹ پہ چلے جائیں، گنبد خضرا لکھ کر آپ کلک کریں، بہت ساری پکچرز آپ کے سامنے آ جائیں گی، ان میں آپ خود دیکھ لیجیے گا کہ سایہ باقاعدہ بن رہا ہے، تو یہ ایسی کوئی بات نہیں۔